بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن دا پوائنٹ کے ساتھ میں گلفام چودھری۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کپتان نے کون سے فیصلے لینے شروع کر دیے جس کے ذریعے ٹیکس چور اور کم آمدنی ظاہر کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اس کے بعد اب بات کریں گے کہ اداروں کے اندر کرپشن میں کون کون ملوث ہے اور خطرناک غدار قانون کے شکنجے میں پھنس چکا ہے، کن ایجنسیوں کے لیے کام کرتا تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور پولیس کی ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرائم منسٹر کے فیصلے کے حوالے سے۔ پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ لیا اور ایف پی آر کو یہ احکامات صادر فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنی آمدنی کم ظاہر کرتے ہیں یا ٹیکس چوری کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ آپ کی آمدنی پہ لگتا ہے، اثاثوں پر کم لگتا ہے، اس لیے لوگ اثاثے ظاہر کر دیتے ہیں لیکن آمدنی ظاہر کرنے میں وہ دقت محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس دینے سے بچ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ لیا حکومت نے کہ جو بندہ اپنی کم آمدنی ظاہر کرے گا، ایف بی آر کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ اس بندے کے خلاف ایکشن لے گی، وہ اس بندے کو قانون کے شکنجے میں پھنسائیں گے اور وہ اس بندے کو سبق سکھائیں گے، وہ بتائیں گے کہ آپ کی آمدنی کیا ہے، کیونکہ ایف بی آر کے پاس بڑے ذرائع ہیں، وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، بددیانتی ہو رہی ہے، ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ وہ پھر ان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے، یعنی شک کی بنیاد پر بھی وہ بندے کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اور ان میں کون شامل ہیں؟ صحافی برادری، تاجر، صنعت کار، وکیل، ڈاکٹر، ذمہ دار، مل مالکان، یہ سب لوگ ٹیکس چوری میں شامل ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک صحافی ہے، وہ 1 لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے لیکن منتھلی وہ 10 لاکھ کما رہا ہے۔ اب وہ 9 لاکھ جو بقایا کما رہا ہے وہ کہاں سے ظاہر کرے گا؟ کیا بتائے گا؟ کہیں سے لفافہ لیا یا کہیں سے کوئی کسی کا کام کروا کے پیسے لیے یا کوئی بھی معاملات۔ اب اسی طرح وکیل ہیں، اسی طرح صنعت کار ہے، اسی طرح ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے، وہ 1000 روپے فیس لیتے ہیں، ان کے پاس اگر ڈیلی کے 100 مریض آتے ہیں تو وہ آگے 30 ظاہر کریں گے اور 30,000 کا ہی ٹیکس دیں گے، 70,000 غائب کر لیں گے۔ مل مالکان کا بھی یہی ہے، ذمہ داروں کا بھی یہی ہے، اپنی کاشتکار جو ان سے فصل ان کو وصول ہوتی ہے وہ کم ظاہر کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی اس طرح کم ظاہر کر کر ٹیکس سے بچا جاتا ہے۔ حالانکہ ٹیکس دینا ایک قومی فریضہ ہے، اگر ہم اس قومی فریضے کو سمجھ لیں تو آج پاکستان کی حالت بدل جائے۔ اب ایف بی آر کو آرڈر ملا کہ آپ سیاستدانوں، بیوروکریٹ، صحافیوں، صنعت کاروں، وکلاء اور جتنے بھی اس میں شامل ہیں ان سب کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے اختیار دیا جا رہا ہے اور یہ اختیار دینا بڑا خوش آئند ہے۔ انہیں اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ ایکشن لیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا بلکہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی جس میں وزارت منصوبہ بندی کے 18ویں گریڈ کے افسر کلب عباس کے خلاف ایک کیس تھا۔ جب ایف آئی آر سامنے آئی تو انکشاف ہوا کہ وہ پہلے تو اس میں وزارت خارجہ میں ڈپٹیشن کے تحت کام کرتے رہے اور جب وہ وہاں پر چائنا ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھے، اس سے کام کرتے رہے، تو اس کے دوران وہ غیر ملکی ایجنسیوں اور افراد سے ملاقاتیں کرتے رہے اور انہوں نے قومی سلامتی کے جو راز ہیں، جو معاملات ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے پاکستان کی خفیہ چیزیں ہیں وہ انہیں بتائیں، انفارمیشن دیتے رہے۔ اس پر ان کے وکیل خاور ایڈوکیٹ شاہ خاور ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ میرے وکیل پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اچھا انہوں نے جب رسپانس دیا، انہوں نے کہا کہ یہ مجسٹریٹ کے سامنے چونکہ خود اعتراف جرم کر چکے ہیں کہ میں واقعتاً یہ غداری کرتا رہا ہوں، اس لیے ان کو کرا کے سزا ملے گی اور اس ٹرائل کو ہم جاری کر رہے ہیں۔ یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے اور اگر عدالتیں اسی طرح اپنا کام کرتی رہیں اور ایسے غداروں کو، جاوید لطیف اور ان جیسے جو غدار ہیں جو ریاست کے خلاف بولتے ہیں براہ راست، ان کو اگر لگام دے دی جائے تو یقیناً آج ہی عدالت سے اچھے فیصلوں کی توقعات رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کے لیے حوالے سے پولیس کی ریاستی دہشت گردی، پولیس کی ریفارم کے حوالے سے عمران خان صاحب ایک وقت تھا جب ببانگے دو ہلٹنگے کی چوٹ پہ کہتے ہوتے تھے کہ میں پولیس ریفارم لاؤں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، وہ اپوزیشن میں تھے، لیکن 3 سال ہو گئے ان کے پاس اقتدار آیا۔ یہ عوام کو بتایا جائے کہ کون سی پولیس ریفارم لائی گئی، پولیس میں کیا تبدیلی آئی، سانحہ ساہیوال ہوا، کس نے پوچھا؟ اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہو رہے ہیں۔ اب اسلام آباد کے اندر حسن خان نامی 16 سالہ نوجوان کو گھر سے اٹھایا گیا اس کی والدہ سمیت اور ان پر الزام کیا تھا جو 2-3 پولیس والے قتل ہوئے تھے وہاں پہ، ان کے قتل کے الزام میں ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ایک جنگل میں لے جا کر ان کی والدہ کو پھینک دیا گیا اور کہا کہ اگر آپ نے کسی سے یہ بات کی تو آپ کو آپ کے بچے کی لاش ملے گی، زندہ نہیں ملے گا۔ تو 10 دن کے بعد اس کو ان کے بیٹے کی لاش مل گئی، انہوں نے پولیس مارٹم کروایا، احتجاج کیا اور 3 پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، جو ابتدائی کارروائی تھی وہ ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست سوئی ہوئی ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے دعوے دار کہیں فوت ہو گئے ہیں؟
ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پولیس والے کیا کر رہے ہیں. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ میں پولیس میں بہتری لاؤں گا. تو خان صاحب ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ سے بھی یہ نظام چینج نہیں ہو رہا؟ یہ پولیس کا نظام آپ کے پاس اختیارات ہیں، حکومت ہے، اقتدار ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، فیصلے آپ کرتے ہیں. تو عمر شیخ کا فارمولہ مطلب سچ ثابت ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ پہلے پولیس کے اندر سے گند صاف کرنا پڑے گا، پھر آپ آگے کی توقع رکھیں. تو جب پولیس کے اندر ایسی غلط پائی جا رہی ہے، لوگوں کو بے گناہ اٹھا کر قتل کر دیا جاتا ہے، بیلف پڑے تو وہاں عارضی طور پہ پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے یا پھر ٹارچر سیل میں ریفر کر دیا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں ایسے معاملات کو کون سنبھالے گا؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ ریاست ہوش کا ناخن لیتی ہے، مظلوم حسن خان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا ان کے ورثاء اور ان کے کیس کی فائلیں بھی گم ہو جاتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.